ندائی کربلا کربلا آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين خالق الخلق ومالك الملك له المجد والعلا وله الصفات العليا وهو رب العالى وعلى العرش استوى وعلى السماء تجلى وظهر إله الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين خضعت له الجبابرة لعظمته وعنت الوجوه لهيبته وهو لا يحتاج إلى التفسير ولا يتخذ وزيرا وهو على كل شيء قدير وصلى الله على جميع الملائكة الله المقربين والأنبيائه والمرسلين لا سيما على سيدهم وأفضلهم وأورئهم حسبا ونصبا عزا وكرامة أبي الفضائل والمكارم أبي المحامد والمدائح أبي الحسن مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ایک درود پڑھتے ہیں محمد بعد از حمد و ثناء باری تعالی، خالق ملک و موجود، صاحب عز موجود و وجود،
حق بنتا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے جو ولی عالم امکان و قطب دہر خوان و امام الازمان و روح الایمان ہے، اور دعائے فرج چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس مجلس کا افتتاح اس حقیر کے ذمے تھا، لہذا بعد از نام پروردگار و رسول خدا آل رسول خدا سب سے مستحق اسماء میں ہے، لہذا آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی مجلس کو نورانی کرنے کے لیے اور تمام انبیاء اور اولیاء و شہداء و صدیقین اور تمام انفاس قدسیہ کو دعوت کرنے کے لیے دعائے فرج کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ حج میں 31ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، یہ تعظیم نشانی اور علامت ہے اس کے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے تعظیم کو ایمان نہیں بتایا ہے، اللہ نے تعظیم کو حقیقت ایمان سے دور رکھا، صرف اس لیے کہ پروردگار آواز دیتا ہے صرف احترام ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان کا فیصلہ رفتار سے ہوگا، گفتار سے ہوگا، کردار سے ہوگا، افکار سے ہوگا، لیکن ایمان کا پتہ احترام نشان پروردگار سے ہوگا۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، اتنی دور دور کا سفر طے کر کے، صعوبتوں کو برداشت کر کے، مال کو صرف کر کے، عمر اور زندگی کو خرچ کر کے تمہارا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے خدا کی نشانیوں کا احترام کیا، تم نے خدا کی نشانیوں کا پاس رکھا ہے، تم نے خدا کی نشانیوں کو زندہ رکھا ہے۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ ایمان کی دلیل ہے، اس لیے علامت بیان کیا ہے کہ جب اشیاء اپنی نشانیاں کھو دیتی ہیں تو وہ خود گم ہو جاتی ہیں۔ جن قوموں نے اپنے لیے نشان نہیں بنایا وہ بے نشان ہو گئے۔ ہم نے روضوں کو، علم کو، منبر کو، فرش کو اپنا نشان بنایا، ہم زندہ ہیں، زندہ رہے۔
نشانیاں وہ قومیں دیتی ہیں جو لوگوں کو دعوت فکر دیتی ہیں، وہ لوگ اپنی نشانیوں کو چھپا لیتے ہیں، وہ لوگ اپنی علامتوں کو چھپا لیتے ہیں جن کے خیال میں فطور ہوتا ہے، جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا عزیزوں، جب کوئی سرکاری ڈیلیگیشن آتا ہے تو نشانی دکھا کے آتا ہے، دہشت گرد آتا ہے تو نشانی چھپا کے آتا ہے۔ لہذا قوم آل محمد نے اپنے آنے سے پہلے اپنی نشانیوں کو اتنا اونچا رکھا تاکہ دور سے آنے والوں کو پتا چلے کہ یہ خوبوں سے محبت کرتے ہیں، خوبیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، نہ یہ دہشت ہے نہ دہشت گردی کے قریب جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد تو اللہ تعالیٰ آواز دیتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو دو تین جملے واضح کرتا چلوں کہ شعائر اللہ ہے کیا۔ شاعر قبلہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور یقیناً ہماری مجلس میں بہت سے اہل علم اور اہل فکر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اس فرش عزا کا کمال یہ ہے کہ سیاہ حبشی آتا ہے بلال بن جاتا ہے۔ اس بزم کا کمال ہے کہ بے زر آتا ہے بوزر بن جاتا ہے۔ اس بزم کا کمال ہے کہ بے نام و نشان آتا ہے سلمان بن جاتا ہے۔ اس بزم کا کمال ہے، اس بزم کا کمال ہے کہ حور عاصی آتا ہے علیہ السلام بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذیل میں بہت سی باتیں کی ہیں، دو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، شاعر جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرہ کے معنی ہوتے ہیں نشانی کے، جیسے وسائل جمع ہے وسیلہ کی۔ کتنی قربت ہے نشانیوں میں اور وسیلوں میں، ادبی لحاظ سے، علمی لحاظ سے کتنی نزدیکی ہے نشانیوں میں اور وسیلہ میں۔ عزیزو، ہمارا عقیدہ یہی تو ہے کہ دنیا جسے پرچم کہتی ہے اسے ہم علم کہتے ہیں۔ دنیا جب علم کہنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ وسیلہ شفا ہے۔ عزیزو، ہم نے تو ایسے لوگوں کے سامنے جوتیاں سیدھی کی ہیں دامن ادب میں اور زانو ادب طے کیا ہے کہ جن کی نظیر اس دنیا میں نہیں ملتی، اور اپنے کو وہ خاک پا سمجھتے ہیں اہل بیت کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت، ایک درود پڑھ دیجئے اس عظیم شخص کی روح کے لیے۔ اور میاں یہ کمال ہے، یہ عظمت ہے کہ ہمارے علماء کا چہرہ دیکھو تو عبادت کا جی چاہتا ہے، اور کہیں ایسے علماء ہوتے ہیں کہ صورت دیکھ لو تو کفارہ واجب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو یہ نور آیا کہاں سے؟ یہ نور انہی عظمتوں اور نشانیوں کے سامنے سر تعظیم خم کرنے سے آیا ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کے سامنے دو تین جملے عرض کروں، یہ وہ شخصیت تھی کہ اس ناممکنات کی دنیا میں
اس نے قدم وہاں رکھا جہاں سے یہ لگتا تھا کہ یہ ایسا ہے تو اس کا آقا اور مولا علی کیسے ہوں گے۔ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر دیکھی جانے والی شخصیت، جس کو کہتے ہیں طی الارض، زمین کو سمیٹ دینا۔ مشہد میں بھی دیکھے گئے، قم میں بھی دیکھے گئے، نجف اشرف میں بھی دیکھے گئے، کربلا میں بھی دیکھے گئے۔ تو کسی نے پوچھا سرکار ہم نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی نے کہا ہوگا، نہیں سنا تم نے۔ پھر جب اصرار ہوا تو فرمایا جس کا آقا ایک لمحے میں 40 جگہ جا سکتا ہو، اس کا غلام ایک وقت میں ایک لمحے میں 4 جگہ نہ جا سکے؟ تو عزیزوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محرم کا زمانہ تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ جو کالی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں استقبال اعضاء میں، غور کیجئے گا، وہ جو کالی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں استقبال اعضاء میں، آپ سے بھی گزارش ہے ہر آدمی اپنے گھر پہ اگر ایک کالی جھنڈی لگائے تو ہر طرف سیاہ موسم آ جائے گا۔ دیکھنے والا پوچھے گا تو صحیح کہ یہ کالا کیوں لگایا، یہ کیا بات ہے، یہ پرچم سیاہ کیوں لگایا؟ اب جواب دیتے دیتے سوال سے نکل کر جواب تک پہنچ جائے گا۔ ایام عاشورہ آ گیا، محرم کیا ہے؟ محرم یاد ہے مظلوم کی۔ مظلوم کون ہے؟ حسین ہے۔ قاتل کون ہے؟ یزید ہے۔ یزید کو کون برسر اختیار لایا؟ معاویہ۔ معاویہ کو کس نے بٹھایا؟ تو عزیزو بات کی سمجھ میں آیا کہ ایک عالم حق و باطل کے درمیان فاصلہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بزرگ آگے بڑھے، 8 بجے نماز صبح پڑھنے کے بعد، تعقیبات کرنے کے بعد 8 بجے وہ حرم معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ تو بازار ہے گودر خان، وہاں کے اوپر ایک سیاہ کالی جھنڈی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے جاتے جاتے وہ پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ جاتے جاتے تو اب ہر آدمی کے لیے سوال تھا کہ سرکار یہ تو بازار میں ایک کالی جھنڈی لگی ہے، آپ نے اس کو آنکھوں سے لگا لیا۔ تو انہوں نے کہا سنو، جب تک یہ عام کپڑا تھا، جب تک یہ عام کپڑا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب یہ حسین سے منسوب ہو گیا تو اب یہ پیراہن یوسف ہے، اندھوں کو آنکھ دینے کی صلاحیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اگر کوئی منسوب ہو جائے خدا سے، منسوب ہو جائے آل اللہ سے، منسوب ہو جائے اہل بیت سے، اگر ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر منسوب ہو جائے پروردگار سے، منسوب ہو جائے اولیاء الہی سے، تو وہ چیزیں جو معمولی ہوتی ہیں وہ غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ تو اب ان کی طرف قدم بڑھانا سفر نہیں رہ جاتا، مہاجرت بن جاتی ہے، ہجرت بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے۔ میرے دوستوں، گجرات میں لاکھوں گاؤں ہوں گے جہاں ایسی زمینیں ہوں گی، لیکن نہ جانا ثواب ہے، نہ وہاں حاضر ہونا ارزش کی باعث ہے، لیکن چونکہ یہ زمین موسوم ہو گئی ہے نام حسین سے، آنا ثواب ہے، بیٹھنا عبادت ہے، دیکھنا سعادت ہے۔ درود پڑھ دے محمد۔
تو من یعظم شاعر اللہ، تو عزیزو آپ کا آنا دلیل اس بات کی ہے، آپ کا یہاں حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو احترام ہے، آپ تعظیم کرتے ہیں نشان الہی کی۔ ادھر آپ یہاں آئے، ادھر آیت نے جواب دینا شروع کیا، جو ان آیتوں کی تعظیم کرے اس کے ایمان کے بارے میں نہ پوچھو، آ کے بتا دیتا ہے ہم مومن ہیں منافق نہیں۔ اور عزیزوں، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں آ کر ہمیں پریکٹس ہوتی ہے، وہاں پہنچو جہاں منافقوں کا دل جلتا ہے۔ کل 72 تھے، لاکھوں مارنے والے تھے، آج 7 کروڑ کربلا کی سرزمین میں ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، تمہیں بھی لگانا ہے، لبیک یا حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان عزیزوں وہ اور ہوں گے کہ جو کلمہ پڑھ کے مومن کہلاتے ہیں، نہ فاتحے کا خرچ، نہ درود کا خرچ۔ اچھا، دنیا قبرستان کہتی ہے، رسول خدا اسے گڈھا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مومن جہاں دفن ہوتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں غیر مومن دفن ہوتا ہے حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزو، ویسے میرا وقت کم ہے، لیکن مجھے اس بات کی افسوس نہیں ہے، میری بات اگر آپ تک پہنچے گی تو کل آپ مجھے خود ہی 2 گھنٹہ دیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک بات دست بستہ عرض کروں کہ میں الہ آباد کا نہیں ہوں، میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اعظم گڑھ بڑی خطرناک زمین ہے، نہ ہم ڈرتے ہیں اور نہ کسی کو ڈرنے دیتے ہیں۔ ایک مومن بھی اگر کسی گاؤں میں ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ عزاداری کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، دوستوں، بزرگواروں، تھوڑی دیر اس آیت میں میرے ساتھ سیر کر لیجئے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے۔ اچھا، نشانیاں ہیں کیا قرآن کی نظر میں؟ قرآن کی نظر میں نشانیاں ہیں کیا؟ اللہ مدد نہ کرتا تو یہ مسئلہ بھی حل نہ ہوتا۔ نشانیاں یہ ہیں کہ صاحب سورہ مبارک مائدہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی، دیکھیے ساتھ دیجئے تو لطف آئے گا، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں صفا مروہ سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ بھائی صفا کلمہ توحید پڑھتا ہے، مروہ نے قرآن پڑھ کے سنایا آپ کو، یا مروہ پہ تبلیغی جماعت پہنچی ہے؟
مسجد تو ہے نہیں کہ لوٹی کمریا اور لے کے پہنچ جائیں آپ۔ عزیزو تبلیغ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی ہوتی ہے، اسباب جمع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو صفا و مروہ میں خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے اسے شاعر اللہ کہا ہے؟ پورا توجہ ہے نا آپ کی طرف؟ بھئی صفا و مروہ مکے میں دو پہاڑیاں ہیں کہ جس کے درمیان آپ کو سعی کرنا ہوتی ہے، 7 بار آنا اور 7 بار جانا، 14 بار۔ اچھا میں اگر ان لوگوں سے پوچھوں، ثناء اللہ دہلوی جیسے لوگ، احسان الہی ظہیر جیسے لوگ، شیخ عبداللہ البانی جیسے لوگ جو یہ کہتے ہیں ان شیعہم الکفرۃ والفجر، شیعہ کافر ہے، کیوں؟ انہم یاکفون علی القبور، قبر پر بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ثم یستحیون آثار الماضیہ، پرانے قصے زندہ کرتے ہیں۔ تو صفا و مروہ میں کوئی نیا قصہ تو نہیں ہوا؟ صفا و مروہ میں کوئی نیا قصہ تو نہیں ہوا۔ قصہ اتنا تھا کہ ایک نبی نے اپنی اولاد کو ایک سوکھی سرزمین پہ رکھا تھا، ایک نبی کی ماں نے بے چوچرا شوہر کی بات نبی خدا سمجھ کے قبول کر لی، لیکن ایک سوال کھٹکتا ہے، اعتراض کیوں نہیں کیا؟ عزیزو جواب یہ، اگر خالی بیوی ہوتی، دیکھئے سمجھ کے نعرہ لگائیے تو لطف آئے گا۔ بھئی اعتراض نہیں کیا کہ وہاں میاں 90 سال کے ہو گئے ہیں، ایک بچہ ہوا اللہ نے دیا، اسے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے سوت کے کہنے سے حضرت سارہ نے کہا اسے لے جاؤ، اعتراض نہیں کیا۔ اور اگر کسی تاریخ میں لکھا ہو تو یہ امامہ بھی اتار دوں گا، ممبر بھی چھوڑ دوں گا کہ ہاجر نے اعتراض کیا ہو، اے اللہ کے نبی یہ تو انصاف نہ ہوا۔ لیکن عزیزو چونکہ صرف بیوی نہ تھی، نبی کی معصوم کی ماں تھی، نبی کے فعل کو معصومانہ عمل سمجھا، اور اگر صرف بیوی کی اوقات پہچاننی ہو تو باب تقسیم غنائم بخاری میں جھانک کے دیکھو، سرکاری اماں نے رسول سے کہا آپ نے انصاف نہ کیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ ہمیں جس کو خدا کا خیال نہیں وہ دیور کا کیا خیال کرے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے صف عزا کو توڑ دیا ہے، اتصال یہاں بھی ضروری ہے، وہاں رکعتیں بچتی ہیں،
تو عزیزو، تو آپ دیکھیں نا، احترام ہی ایمان کی دلیل ہے۔ اور عزیزو، اگر آدمی خالی زوجیت کا بوجھ لے کے ڈھوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے خالی کر دیتا ہے، لیکن اگر مادر عصمت ہونا ہو تو ہر حال میں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، خدا کی مرضی کا پابند، رسول کی مرضی کا پابند اور انسانی اقدار کا پابند۔ تو میرے دوستو عزیزو، تو صفا و مروہ میں جب حضرت حاجر علیہ السلام کو چھوڑا تو سلام اللہ علیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا، ایک بات آ گئی تو کہتا چلے گا، اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر کو چھوڑا۔ اب روایتوں کا جملہ ہے، کیفیت دیکھیے، وَلَيْسَ كَانَ فِي ذَاكَ الْمَكَانِ وَلَا الْكِلَى وَلَا الْمَاء وَلَا الْخُضْرِ وَلَا آثَارَ الْحَيَاةِ، اتنی سوکھی سرزمین تھی کہ جس میں نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، اور نہ زندگی کے آثار تھے۔ لیکن جب کسی معصوم کا قدم مردہ زمین پہ پڑ جاتا ہے تو اسے آباد کر دیتا ہے۔ نبیوں میں جو ذبیح اللہ تھا، مردہ زمین پہ قدم رکھا تو اسے کعبے میں بدل ڈالا۔ اماموں میں جو ذبیح اللہ تھا، ارض کربلا پہ قدم رکھا تو اسے معلا بنا دیا۔ الحمدللہ، اس سرزمین کو کربلائے ہند کہتے ہیں۔ اس سرزمین کو کربلائے ہند کہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ امتیازی فرق رہا۔ مسجد پر ہمیشہ ہندی میں کہتے ہیں اراجک تتو، اکثر غیر قانونی لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو مسجد جاؤ تو خلا کا پیسہ دو، میری بات سمجھے، میں ممبر سے نام نہیں، خلا جانا ہو تو پیسہ دو، مسجد میں اگر کوئی غیر قوم کا آدمی آ جائے، صاحب آپ نے بورڈ نہیں دیکھا، فلانے نہ آئے، دھماکے نہ آئے، فلانا آئے، مسجد نہ ہو گئی، تیرے باپ کا گھر ہو گیا۔ میں سہارنپور میں تھا، ایک مسجد تھی، صاحب نماز کا وقت تھا، مومن کو تو نہ کھانے کی طلب ہوتی ہے نہ پانی کی طلب ہوتی ہے، بس اپنے پروردگار سے ملاقات کی طلب ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے قوم کے جوانوں کو اب مسجد اور خدا بھول گیا ہے، گٹکے کی طلب ہے، تمباکو کی طلب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہرحال اس نجس چیز سے پرہیز کیجئے۔ احادیث میں کل فکن یتحرک عند اللہ وحاسب، صرف جانور کو جگالی کرنے کا حساب نہیں دینا پڑے گا، لیکن انسان کو دینا پڑے گا کہ بھئی تم نے بلا وجہ اللہ کی مشینری کیوں استعمال کی؟
اما دیکھو ہم نے استعمال کیا تو 100 کلو کے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایسا ہے کہ آگے پیچھے والے سب مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مسجد میں داخل ہوا تو اب صاحب ہماری نماز بھی جو ہے نا وہ فاروق ہوتی ہے. حق و باطل کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دیتی ہے. وہ اوروں کی نماز ہوگی کہ نماز شروع ہوئی بسم اللہ پتہ نہیں بیچ میں کہاں رہ گیا. اچھا مولا علی یہ سارا کیا دھرا آپ کا ہے. جب الحمد کا جز ہے بسم اللہ تو اگر کوئی نہ پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی ہے. اب آپ لاکھ کہیں نماز ہے اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ, نماز ہوتی تو کمبخت موبائل سے نہ کھیلتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور تو اچھا آج کل تو نماز بھی ریموٹ کنٹرول ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا مکہ مرکز ہے صاحب, چاہے ابو سفیان کا مرکز رہا ہو چاہے آل سعود کا مرکز ہو, اس لیے کہ مکے میں بہت پرانا غیر قانونی قبضہ ہے. اور عزیزو انشاءاللہ یہ قبضہ ہٹایا جائے گا. میں ہمیشہ سوچتا تھا میرے خدا مولا کو تہران سے لاتا, کوفے سے لاتا, کربلا سے ظہور کراتا, کانودر سے ظہور کراتا, احمد آباد سے ظہور کراتا, مکے سے کیوں؟ مکے سے کیوں؟ اور جب آپ آئیں گے تو اسٹائل یہ دیکھیے, روایت کا جملہ ہے وَإِذَا يَظْهَرْ كَانَ يَتَّقِي عَلَى رُكْنِ الْيَمَانِ. کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوں گے. مولا ہمارے آخری امام خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوں گے. اب یہی فرق ہے اپنی ملکیت و غیر کی ملکیت میں. وہ جوتا پہن کے چلا گیا, قوم نے جوتا لگا دیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیکن امام ٹیک لگائے کھڑے ہیں. اور کہاں ٹیک لگائے؟ علماء موجود ہیں. بے رکن الیمانی, رکن یمانی سے ذرا میں اردو میں کہہ دوں یعنی وہ کونا جس میں آج بھی خدا کے ولی کی نشانی, علی کی ولادت کا نشان موجود ہے. ٹھہرو ٹھہرو, علی کی ولادت کا نشان باقی ہے. اے میرے مولا یہاں ٹیک لگائے کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ یہ کعبہ ہے, یہاں میرا جنم سدھ ادھیکار ہے. This is our property by birth. ولادت کے ساتھ اس کے اوپر ہمارا اختیار ہے. اور اے پالنے والے مکے سے کیوں لائے گا؟ جواب آیا چونکہ ناجائز قبضہ مکے سے شروع ہوا ہے تو جائز قبضہ بھی مکے سے شروع ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کے نبی کے مزار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کے نبی کے مزار سے بھاگو. اب آئے دل میں تشدد کو توڑنے والا پھر آ گیا در خیبر کو کھوڑنے میں ایک نعرہ آپ کو سکھاتا ہوں اپنے مولا. وہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے یہ شور آئے گا یا لسارات الحسین، کہاں ہو حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں. تو آپ کہیں گے لبیک یا مہدی یا لسارات الحسین. ایسے نہیں، اگر خواتین یہاں ہوتی نا تو آپ سے اچھا نعرہ لگاتی یا لسارات الحسین یا لسارات الحسین. صلوات بر محمد و آل محمد. تو میرے دوستوں عزیزوں، تو مسجد ہمیشہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی کہ جو سب پر ایمان رکھتے تھے جز خدا پر. اور آج بھی جو مکہ جاتے ہیں جب کربلا پہنچتے ہیں تو ہمارے یہاں کی پرانی کربلا پہ ایک شعر لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب شعر ہے، اسے آپ کی نظر کرتا ہوں. عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، بنایا کربلا بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. تو حضرت حاجر سلام اللہ علیہ نے کوئی اعتراض نہ کیا. اور صفا و مروہ نشانی ہے اطاعت خدا کی، نشانی ہے وفا شعاری شوہر کی، نشانی ہے ولی خدا کی زندگی سے اپنے ایمان کو جوڑ دینے کی. صفا و مروہ نشانی ہے چشم حیات کو پائے ممات سے ظاہر ہونے کی. جو کچھ ہوا وہ حاجر نے دیکھا، اور بس صفا و مروہ کا اتنا رول ہے کہ اس نے ایک واقعے کا صرف دیدار کیا. چشمدید گواہ ہے یہ دو پہاڑیاں کہ حاجر صفا گئی مروہ آئی، صفا گئی مروہ آئی. بس اس نے جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک نبی کی جان ان پہاڑیوں کے درمیان بچ گئی تو یہ شاعر اللہ بن گیا. تو اگر کوئی زمین ہو جس میں صحیح کرنے والی زینب ہو، بچنے والی شے دین خدا ہو، تو وہ جنت نہیں فخر جنت کربلا. ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے. اچھا ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ ذرا سا مذاق خیز لگے لیکن حقیقت ہے. اگر آپ کو پتہ لگانا ہو
کہ کون سی چیز نشانی ہے اور اللہ سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ دیکھو کہ اسے دیکھ کے کن کا ایمان بڑھتا ہے اور اسے دیکھ کے کن کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ شبیر تیرا غم عرش پہ ہو کے یا فرش پر، شبیر تیرا غم عرش پہ ہو کے یا فرش پر، آنسوؤں کا یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا، آنسوؤں کا سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ ارے مفتی کی نظر میں تو ٹوٹا نکاح تمہارا عباس کا پرچم ہے، اٹھا ہے تو اٹھے گا۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ عباس کے پرچم سے جسم ظاہر نہ ہوگا، اپنا بھی ہے تو وفادار لگاتار ہو۔ تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں، میاں ایسا نکاح باندھتے کیوں ہو جو علم دیکھ کے ٹوٹ جائے، تابوت دیکھ کے ٹوٹ جائے؟ تو یہ تو ہم کرتے نہیں، تو کہیں نہ کہیں تو نظر آ ہی جاتا ہوگا۔ میں کسی اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فقہ بدلو۔ نکاح وہ ہونا چاہیے کہ زلزلے دیکھ کے نہ ٹوٹے، طوفانوں کو دیکھ کر نہ ٹوٹے۔ اور ایک نکاح رسول اللہ نے باندھا تھا اور اس کا اختیار علی کو دے دیا تھا۔ فرمایا علی فرشتوں سے ٹوٹے نہ ٹوٹے تیری زبان سے ٹوٹ سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو تعظیم شاعر الہی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ نے شاعر الہی کسے بتایا؟ صفا کو اور مروہ کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صفا و مروہ میں اتنا بڑا کون سا حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہوا ہو؟ بھئی صفا و مروہ کی ساری حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کی جان بچی اور اس کے پیروں کے نیچے سے چشمہ آب حیات نکلا، اور یہ صفا و مروہ ان واقعات کے یادگار ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان سے کہ جو انبیاء کی تاریخ پہ ایمان رکھتا ہے، اس سے یہ کہا کہ چاہے زندگی میں ایک بار صحیح آؤ، اور آنے کے بعد صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اور تو اور ایک بات اور کہہ دی، علماء موجود ہیں، اللہ نے کہا کہ جب آپ بیچ میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک جگہ ایک سبز چراغ لگا ہوا ہے، گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں مکان الحرولہ۔ ہرولہ یعنی تیزی سے جلدی جلدی چلنا۔ کہتے ہیں جب حضرت حاجر یہاں بیچ میں پہنچتی تھی تو ایک قدم پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی، ایک قدم جلدی سے بڑھتی تھی۔ اے میرے خدا، کاپی ہو بھی اتنی 100%، شبیہ وہ بھی اتنی حقیقت کے ساتھ کہ اگر نبی کی ماں نے قدم موڑ کے دیکھا ہو تو سارے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے مڑ مڑ کے دیکھو۔ تو عزیزوں پتہ چلا اولیاء الہی کی گزشتہ سیرت کو عمل کرنا یہ شاعر الہی ہے، مناسک ہے، حج ہے۔ تو جب حاجر کی سیرت ہمارے لیے دین کا لازمی جز بن سکتا ہے تو جو فخر حاجر ہے زینب کبریٰ، مرثیہ پڑھا ہم مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھا ہم نوحہ پڑھتے ہیں، مجلس کی ہم مجلس کرتے ہیں۔ حاجر سے کہا 7 بار زینب کا جو عطیہ ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد۔
ومن يعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے خدا اس کے ایمان کی ضمانت لیتا ہے۔ اور اللہ نے شعائر جسے بتایا وہ صفا ہے، وہ مروہ ہے۔ اور عزیزو دو چار باتیں ہیں جو بعد میں عرض کروں گا، بس ایک بات کہتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی یادگار مکے کے اندر موجود ہے وہ حج کا جز بن گئی، اور اسے بجا لانا واجب ہے، اور اگر کوئی بجا نہیں لاتا تو وہ منافق و کافر و یہودی کی موت مرتا ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ ابراہیم خلیل خدا ہیں، اس لیے کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو ذبح کر کے اپنی محبت کو قربان کر کے یہ بتایا کہ خدا کے آگے کوئی شے خدا کی محبت کے سامنے کسی بھی شے کی حیثیت نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، پورے حج کا خلاصہ ایک خنجر ہے، اور اس کا خلاصہ ایک جوان بیٹا ہے، اور اس واقعے کا حسن ختام یہ ہے کہ دمبا آیا اور ذبح ہو گیا۔ خدا نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ آپ دیکھیں دونوں شاعروں میں فرق کتنا ہے۔ آئے تھے بیٹا ذبح کرنے، ذبح کیا دمبا، اپنے چند روزہ بچے کو لا کے سرزمین پہ رکھا، پیروں کے نیچے سے پانی نکل آیا، صحیح کیا، ماں کا بیٹا بچ گیا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف ابراہیم سے اقدام عمل مانگا ہے، صرف اقدام عمل مانگا ہے۔ حقیقت عمل میں یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے بس کی بات ہے جو فخر ابراہیم ہے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے، خواجہ شیراز حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ من مرید پیر مغان شدم اے شیخ زمن مرنج، میں اولیاء کے سردار کا مرید ہوں، حضرت ابراہیم مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا کہ تو قول دادی و او بجا آور، کہ ابراہیم آپ نے خالی وعدہ کیا اور حسین نے اسے پورا کیا۔ اور آج ہر سرزمین پر حسین کی تعمیر کردہ عمارت، حسین کی تعمیر کردہ عمارت یعنی کربلا ایمان، کربلا توحید، کربلا عقل و شعور ہر جگہ موجود ہے۔ اور آپ حضرات جو یہاں آئے ہیں، آپ کا قدم سعی کا ثواب رکھتا ہے، آپ کا گریہ مناسک پروردگار کا ثواب رکھتا ہے، فرش عزا پہ بیٹھنا خانہ خدا میں بیٹھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، احادیث میں ہے کہ جو من خطا خطوتن فی احیاء امر الحسین، جو حسین کی یاد میں ایک قدم بڑھائے اس کا ہر قدم جنت میں پڑتا ہے، اس کی ہر سانس تسبیح و عبادت ہوتی ہے۔ آج تم یہاں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ بس آج میں نے زحمت تمام کر دی۔ آج کی مجلس میرے دوستوں عزیزوں اور حق کے گریہ ادا کیجیے گا، اس لیے کہ میں مجلس کو رسم و رواج نہیں سمجھتا، میں مجلس کو دار الشفاء زینب سمجھتا ہوں، میں مجلس کو شفاء الصدور ام لیلا سمجھتا ہوں، میں مجلس کو فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی دوا سمجھتا ہوں۔
میرے دوستوں آج کربلا سناٹا ہو گیا. یقیناً فاطمہ زہرا کربلا ہند میں آ گئی ہیں. اے جوانوں، میرے بزرگوں، فاطمہ کی نگاہ تمہاری آنکھوں کی جانب ہے کہ میرے لال کا ماتم کرتے ہیں کہ نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے کہ نہیں. حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا اور آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ پہ دمبا ذبح ہے. رونا شروع کر دیا. آواز آئی ابراہیم رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا میرے خدا کاش میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا کاٹتا تو مجھے ثواب عشق و عاشقی مل جاتا، خلت کی لاج رکھ لی جاتی. فرمایا ابراہیم کیا چاہتے ہو اسماعیل کے قربان کرنے کا ثواب تمہیں مل جائے؟ امام رضا کی حدیث ہے. فرمایا ہاں میرے خدا، کہ بس حسین پر چند قطرے آنسو بہا لو، تمہیں ذبح اسماعیل کا ثواب مل جائے گا. اور عزیزوں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہر عبادت میں ریا حرام ہے. نماز میں ریا کرو گے نماز باطل ہو جائے گی، روزے میں ریا کرو گے روزہ باطل ہو جائے گا، حج میں ریا کرو گے حج باطل ہو جائے گا. لیکن ایک عبادت ہے جس میں ریا بھی ثواب ہے. شخص کہتا ہے مولا کی خدمت میں آیا، مولا مجھے رونا نہیں آتا. فرمایا اگر رو نہیں سکتا تو آواز بلند کر، خدا کے ریا کا ثواب دے گا. بس 2-3 جملے مسائل، زیادہ نہیں پڑھوں گا. 5-7 منٹ 8 منٹ مجھے اجازت ملی ہے. 5 منٹ میرے وقت میں بچا ہے اور 8 منٹ 9 منٹ اس اجازت میں بچا ہے. انشاءاللہ مصاب ہو کے اٹھو گے. عزیزوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں اگر سن سکتے ہو تو سنو. فرماتے کل یوم ینظر الزہراء الی الارض، بی بی فاطمہ زہرا ہر روز آسمان سے زمین پہ نظر ڈالتی. فتنظر الی الکربلاء، عاشقوں فاطمہ کربلا کو دیکھتی ہے. امام فرماتے ہیں بس کربلا فاطمہ کی نظروں میں زندہ ہو جاتی ہے. کہیں اکبر کا چھدا ہوا سینہ، کہیں اصغر کا کٹا ہوا گلا، تو کہیں تڑپتا حسین. بس چیخ مارتی ہے اے بابا میرا غریب لال، اے بابا میرا پیاسا بچہ، اے بابا میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. عزیزوں مجمع میں اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے یہ مسائل پڑھ رہا ہوں، جو بے اولاد ہے اس کے لیے میں یہ مسائل پڑھ رہا ہوں، جو حاجت لینے آیا ہے اس کے لیے یہ مسائل پڑھنے آیا ہوں. ابھی امیر بھائی نے یہ بتایا کہ یہاں جو بھی آتا ہے حاجت لے کے جاتا ہے. حاجت لینے کا طریقہ جانتے ہو؟ بی بی زہرا کے سامنے آنسو بہا دو، فاطمہ زہرا آنچل پھیلا دیتی ہے. میرے خدا میرے غریب لال پہ رو رہا ہے، اس کی غربت پہ رحم کر میرے خدا. خدا میرے بچے کے لیے اس کے دل میں غم کی آرزو تڑپی ہے، خدا اس کی آرزو کو ختم نہ فرما. اے میرے خدا میرے بچے حسین کا ماتم کر رہا. عزیزو فاطمہ زہرا جب مجلس میں آتی ہے تو کس شان سے آتی ہے؟ امام چہارم فرماتے ہیں کہ جب بی بی آتی ہے تو آنے کے بعد تمام رونے والوں کو دیکھتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہیں. لیکن آج تک فاطمہ زہرا کا
زخم مندمل نہیں ہوا، ابھی تو وہ زخم مندمل نہیں ہوا جو در و دیوار کے درمیان لگا تھا۔ عزیزوں، شیعہ علی کی اولاد ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا درد سنو، در و دیوار کے درمیان آواز دیتی ہے، اے فضہ، اے فضہ، میری مدد کو آؤ، میرا محسن مارا گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بس میں نے مصائب پڑھ دیا، تمہاری آواز بلند ہو گئی۔ میں اب بیماروں کے لیے، حاجت مندوں کی دعا کے لیے ایک جملہ کہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لال کے گلے پر خنجر چلایا، خنجر چلایا، آنکھ کھولی، اب روایت نہیں لکھتی کہ ہاتھ لرزا کہ نہیں لرزا، بڑھاپا کب کپایا کہ نہیں کب کپایا، دل میں ہوک اٹھی کہ نہیں اٹھی، خاموش ہے روایتیں۔ لیکن جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ آنکھوں کا نور کھڑا ہے۔ کاش خلیل کربلا کی بھی یہی قسمت ہوتی۔ جوانوں، تم میرے سامنے بیٹھے ہو نا، جب جوان نے پکارا یا بتا علیک من السلام، بابا خدا حافظ، حسین اٹھے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میر انیس آواز دیتے ہیں، آواز دو تو چلا آئے گا حسین، وگرنہ تمہیں کہاں پائے گا حسین۔ اے علی اکبر حسین کو دکھائی نہیں دیتا۔ اے میرے بچے، باپ کو آواز دے تاکہ نرغہ ادا میں بوڑھا باپ آ جائے۔ عزیزوں، دعا کے لیے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیے ہاتھوں کو آسمان کی جانب۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ارفعوا ایدیکم الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھانا، اس لیے کہ ان ارزاقکم فی السماء، تمہاری روزی آسمان پہ ہے۔ فرش عزا پہ بیٹھے ہو، رو بھی چکے ہو، اب خدا سے مانگنے کی باری ہے۔ لیکن مانگنے کے لیے سید نور اللہ شوستری کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ سب سے مضبوط وسیلہ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ عزیزو، امام صادق فرماتے ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائے اس بوڑھے باپ پر جو جوان کے جنازے پہ پہنچا اور جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، خود کو علی اکبر پہ گرا لیا۔ اے علی اکبر، علی الدنیا بعدک الوفا، تیرے بعد زندگی پہ خاک ہو۔ اے میرے لال، اے علی اکبر، آنکھیں کھولو، بوڑھا حسین آیا۔ اٹھاؤ ہاتھوں کو آسمان کی جانب۔ میں دعائے توسل کا 2 جملہ پڑھوں گا، اور یہی میری مجلس ہے اور یہی میرا توسل ہے۔ پورے مجمع سے گزارش ہے کہ اگر یاد ہو تو پڑھنا، وإلا دل میں دہرانا، اور یہ سمجھنا کہ یہاں بی بی زہرا بیٹھی ہیں، اور یہاں حسین شہید بیٹھے ہیں، یہاں رسول خدا بیٹھے ہیں، یہاں انبیاء بیٹھی ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبت کی شہزادی حضرت زینب بیٹھی ہوگی، اور شام میں چھٹ جانے والی شہزادی حضرت سکینہ بیٹھی ہوگی۔ یا با عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا شہیدہ یا ابن رسول اللہ یا
حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا وتوجہنا وتوسلنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه. اس جملے کا مطلب جانتے ہو آپ؟ قدمنا کا ہم لے آئے ہیں اپنی حاجتیں اور تمہارے سامنے رکھ دی ہے مولا. آپ کی تو خدا کی نظر میں بڑی عزت ہے حسین، تم تو وجیہ ہو مولا. مولا تمہارے چہرے پہ اکبر کا خون موجود ہے، مولا تمہاری صورت پہ اصغر کا خون موجود ہے، مولا تمہارے پیرہن پہ عباس کا خون موجود ہے. مولا تم تو پروردگار کے سامنے وجیہ ہو. قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہ. سب کے ساتھ حاجت مندو یا خدا اس بوڑھے کا بازو پکڑ لے جس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں. خدا اس بوڑھے کو سنبھال لے جو اپنے جوان لال کے منہ پہ منہ رکھے آواز دیتا ہے یا بنیا استرحت من ہم دنیا و غمہا. اے میرے لال تم تو مصیبتوں سے نجات پا گئے. بقی ابوکا وحیدن فریدا، تیرا باپ اکیلا رہ گیا. میری مجلس تمام ہو گئی. اولاد کے مرنے کا غم کم ہوتا ہے لیکن جب دشمن مذاق اڑاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. شمر نے اپنے گروہ کو حسین کے گرد گھیرا ڈال دیا اور تالیاں بجا کے کہنے لگے اے فاطمہ کے بیٹے اب تو اکیلا ہو گیا. حسین تڑپ گئے. علی اے میرے لال ان العدو یشمت بھی، دشمن تانے دے رہا. آمین کہیے گا پوری